جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ملک میں خاص طور پہ جب ہم ہاؤسنگ کے شعبے کی بات کرتے ہیں، جب ہم تعمیرات کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف منافع کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس جلد از جلد کوئی بلڈنگ تیار کی جائے، لوگوں کو الاٹ کی جائے اور اس کے بعد دوسری جگہ کوئی اور پلاٹ لے لیا جائے، اب وہ بلڈنگ چاہے جیسی بھی ہو، اب لوگوں کو اس میں رہنے میں آسانیاں ہوں، دشواریاں ہوں، لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کاروبار چلتا رہے۔ بہت کم لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ پیسے کما لیے جائیں، ان کے لیے پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسانیاں کیسے فراہم کی جائیں۔ ایسے لوگ جن کو روزگار حاصل نہیں ہے ان کو روزگار کیسے دیا جائے۔ ایسی میری یتیم بچیاں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ ایسی بیوائیں جن پر اپنی اولاد کی کفالت کا بوجھ ہے، ایسی بیواؤں کے سر پہ چھت کیسے فراہم کی جائے گی۔ بہت بڑی سوچ ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نا، خاص طور پہ اسلام میں ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ سب جتنی چیریٹی کرنا اور جتنے لوگوں کا خیال رکھنا، اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں، اس معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں موجود ہیں جو اپنی زندگی کا اصول بناتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے، لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرنا ہے، لوگوں کے سر پہ چھت بھی فراہم کرنی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخصیت جن کو ہم آپ کو مختلف پروگراموں میں بلا کے ہم آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں، اور جب انعامات کا سیگمنٹ ہوتا ہے، بلکہ ابھی آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہوں گے، یہاں موٹر سائیکل کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کمانڈر بلڈرز اور کمانڈر سٹی کا۔ تو اس تمام یہ جو 20 سالہ پروجیکٹ ہے، جو ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک نام ہے وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کمانڈر بلڈرز کے چیئرمین جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کمانڈر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک دفعہ پھر زحمت دی مجھے۔ جی سر، اور ہم مطلب بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے سر۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابیاں دیتا ہے تو اس کے پیچھے جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز اس کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، جو جس شخص کو حاصل ہو جائے نا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کمانڈر صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں ذاتی طور پہ، جس قدر انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی ہے، جس قدر ان کے لیے پریشان رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمام مصروفیات، تمام چیزیں، بڑے بڑے ڈنرز، بڑی بڑی تقریبات کو چھوڑ دینا اپنی والدہ کے لیے، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت، جو مقام عطا کیا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کی والدہ ماجدہ کا ہے۔ جی کمانڈر صاحب کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں جو رب کا کرم بھی ہے اور ماں کی دعا بھی ہے۔ پچھلے رمضان میں مجھے یاد ہے، ہم اسی طرح جب بیٹھے تھے تو ایک خواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کمانڈر سٹی کی صورت میں، اور آج 1 سال کے بعد جب ہم بیٹھے ہیں تو الحمدللہ کمانڈر سٹی میں لوگ بس رہے ہیں، وہاں اسکول چل رہے ہیں، وہاں ہاسپٹل چل رہے ہیں، وہاں پہلی مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے، 5 وقت نماز ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس وقت شارع فیصل تک۔ تو وہ جو چیزیں میں نے کہی تھیں وہ الحمدللہ رب نے جو ہے وہ کرم کیا، اور ہم نے اپنا پہلا ٹارگٹ کہ اس کو لیویبل کرنا وہ ہم نے اچیو کیا۔ تو اسی طرح سے اگر رب کا کرم رہا اور ماں کی دعا رہی اور لوگوں کی سپورٹ رہی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ویژن 2040 جو 10 لاکھ گھروں کا ہمارا جو ایک خواب ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب ایک اچھی نیت آ جاتی ہے اور ایک جذبے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور برکتیں بڑھتی اس وقت ہیں جب آپ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب چونکہ پیچھے جو مشن ہمارا جو مقصد ہے مین کمانڈر سٹی کا، وہ انسانیت کی خدمت ہے، پیسہ کمانا بالکل بھی نہیں ہے۔
تو انسانیت کی خدمت کا مشن لے کر اس کی جو فاؤنڈیشن ہم نے لے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں رب برکت نہ ڈالے، کیونکہ یہ تو رب کا وعدہ ہے، جگہ جگہ قرآن پاک میں رب کا وعدہ ہے، اور رب کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بھی رب نے بہت کلیئر الفاظ میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے. تو جب ہمارے سامنے چیزیں ساری بہت واضح قرآن پاک میں موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم رب کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں. ہم کوشش تو کریں نا، ہم اپنا رول پلے کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم رب کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں، ہم انسانیت کے لیے کام کریں. اس وقت جو سچویشن اس ملک کی ہے، اسپیشلی جو کرونا آنے کے بعد جو سچویشن بنی ہے کہ گھروں کے چولہے بند ہوئے ہیں، روزگار کم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاشی طور پر لوگ کافی بدحالی کی طرف گئے ہیں، بزنس بڑے افیکٹ ہوئے ہیں. اب اس طرح کی سچویشن میں، اور اب رمضان بھی ہے، اور اس موقع پہ اگر ہم اپنے تھوڑے سے دل کھول لیں، اور جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ اگر یہ سوچ کے کہ ہم نے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اگر اپنا دل تھوڑا بڑا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو افیکٹس ہیں کورونا کے، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہم بالکل ایک نارمل زندگی کی طرف آ جائیں گے. میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ کمانڈر سٹی جس طریقے سے ہے، یہ جو ماڈل ہے، اگر اس ماڈل پہ مختلف سٹیز بسے ہوئے ہوں تو کرونا تو داخل ہی نہیں ہو سکتا نا. اگر اب جیسے آپ کے کمانڈر سٹی کے لوگ جو وہیں، جن کا روزگار ہے، وہیں اسکول ہے، وہیں ہاسپٹل ہے، وہیں کھانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر وائرس اندر کیسے داخل ہوگا؟ یہ بڑا زبردست ماڈل ہے. جی بالکل، الحمدللہ. اور سیلف سسٹینڈ اس کو ہم آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں اندر ہی ہم لے آئیں جن کے لیے کمانڈر سٹی سے باہر لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو ہم فیوچر میں پورا انڈسٹریل زون لے کے آ رہے ہیں. ہم یہی انڈسٹریز لگائیں گے اور یہیں پہ لوگوں کے روزگار کے لیے جو ہے مواقع ہم پیدا کریں گے. بالکل. اور ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں ایک بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ بریک کے بعد آپ بتائیں لوگوں کو، تاکہ ہم وہ سسپینس ہے کہ آج ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ 2 دن میں ہوئی ہے. اور ہماری مطلب اچھی بات یہ کہ آج ہمارے پروگرام میں آنے سے پہلے ہی کچھ چیزیں فائنلائز ہوئی جو کوانٹر صاحب نے بھی بتایا، وہ ہم اناؤنس کریں گے. لیکن جب ہم اب بریک کے بعد واپس آئیں گے اس وقت اناؤنس کریں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، ہنا طاہر. ان سے میں درخواست کروں گا، بڑی اچھی خوش لہن نعت خواں ہیں، کہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب ہنا طاہر صاحبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلوا علیہ وصلوا علیہ وصلوا علیہ. یہ جو آج کلام میں پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ویسے تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور تضمین کے اضافی اشعار کے ساتھ ہے، لیکن اس میں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی جسارت کی ہے. حالانکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن تھوڑا بہت میں لکھتی ہوں. تو اس کے آخری اشعار میں آج کل کے حسب حال میں نے کچھ ایڈیشن کی ہے تضمین کے اشعار کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کرتی ہوں. جی. تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے، تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے. اور تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زار
ذرا تو سنبھلنا کہ وہاں تھا محمد کا اکثر گزرنا، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اور ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن وہ صحرا وہ دریا کی پربت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر بلڈرز اور کمانڈر سٹی کے چیئرمین کمانڈر محمد ذاکر صاحب۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جس طریقے سے کراچی میں یہ شہر لانچ کیا گیا، جو 2040 ایک سن ذہن میں رکھ کے اسے لانچ کیا گیا کہ 20 سال کے عرصے میں خود کفیل ہو کے اس شہر میں رہائش دیں گے اور تمام ضروریات زندگی اور روزگار اسی باؤنڈری وال کے اندر فراہم کیا جائے گا۔ آج جو ایک اور خوشخبری جو کمانڈر صاحب آپ کو خود سنائیں گے، جو 2 دن میں کچھ چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں اور اب کسی اور شہر میں بھی اسی طرح کا کمانڈر سٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں کمانڈر صاحب۔ جی کمانڈر صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ جی بالکل، ہم پچھلے کچھ دنوں سے انگیج تھے اور ہم نے ابھی فائنل یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں اسی سال کے اینڈ پہ کمانڈر سٹی لانچ کرنے چلے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور یہ بھی کو رب کا کرم ہی ہے، ورنہ تو ہم کراچی میں اتنا بزی تھے اور اتنے میسو ٹارگٹس ہمارے سامنے تھے، تو ہم ابھی سوچ نہیں رہے تھے کسی اور شہر میں جانے کا، لیکن کچھ سبب ایسا بنا، کچھ ایسا اللہ نے کرم کیا، کچھ وسائل ایسے آئے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد اس سال ہمارا پلان ہے اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے شروع میں اس کو لانچ کرنے کا، اور پھر اگلے 1-1.5 سال میں ہم لاہور بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، کمانڈر سٹی لاہور بھی انشاءاللہ بہت جلد لانچ ہونے چلا ہے، تو ابھی ہم راولپنڈی اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد میں جگہ کا تعین ہو گیا؟ جی جگہ کا تعین ہو گیا ہے، اور بہت خوبصورت جگہ، بہت مزہ آئے گا جب ہم اس کو اناؤنس کریں گے، اور بہت بڑی جگہ جس پہ بہت بڑی لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے۔ اچھا، یہ میرا پاکستان میرا گھر کے تحت کی جائے گی یا آپ اپنی مدد آپ بس جو انسینٹیوز گورنمنٹ نے دیے ہیں ظاہر ہے ان سے فائدہ تو ہم اٹھائیں گے، اور لیکن ہمارا جو ہے لینڈ بھی ہم خود پرچیز کر رہے ہیں اور باقی بھی سارے ایکسپینسز ہم خود کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کچھ مدد ہے تو وہ لوگوں کے لیے جو قرض کی سہولت ہے کم انٹرسٹ ریٹ پہ، لیکن ہم تو خود بنا کے گھر دے رہے ہیں نا، اور جو ہم راولپنڈی اسلام آباد میں پروجیکٹ لا رہے ہیں اس میں بھی جو وہاں پہ پلاٹس کی قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں اسی قیمت میں ہم ان کو ولاز بنا کے دیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی اس وقت کے سب سے کم قیمت ولاز ہوں گے۔ جس طرح کراچی میں ہم نے 12 لاکھ میں بنگلہ دیا، اس طرح ہم اسلام آباد راولپنڈی میں بھی بہت کم ریٹس پہ، کیونکہ پروفٹ کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے، منی میکنگ تو ہے نہیں، ہم تو ہیں خدمت خلق کی طرف چل پڑے، تو اس لیے وہ آسانیاں ملنی ہیں لوگوں کو
جو شاید اس سے پہلے نہیں ملی. تو انشاءاللہ یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم اب اس کے دائرۂ کار ہم ملک میں پھیلانے چلے ہیں. یعنی پہلے اسلام آباد پھر لاہور جی پھر لاہور آئیں گے, پھر اور شہروں میں آہستہ آہستہ ہم آئیں گے. کراچی کا جو کمانڈو سٹی ہے کس اسٹیج پر ہے؟ کتنے گھر تیار ہو چکے ہیں؟ کتنے قریب تیار ہونے والے؟ جی بالکل, ہم نے 100 گھر تو ہینڈ اوور کر دیے تھے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی, اور 200 گھر اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم اس عید سے پہلے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے. تو اس وقت وہ فائنل فنش پہ ہیں, تو 200 ہاؤسز ہم مزید ہینڈ اوور کرنے چلے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ اسی رمضان میں کر دیں, ورنہ پھر بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا کیونکہ فائنل فنش میں ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 200 بیڈ کا ہاسپٹل اس وقت شروع کرنے چلے ہیں, اور ہم ایک یتیم خانہ اور اولڈ ہوم اس کی کنسٹرکشن بھی اسی سال کرنے چلے ہیں. جی اور بالکل ہم عید کے بعد فوراً جو فری ریسٹورنٹ ہے اس کو انوگریٹ کرنے چلے ہیں, جہاں مفت کھانا ملے گا سب کو. جی اس کی انوگریشن ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ ہے جہاں سے آپ کو فلٹر واٹر فری ملے گا, اس کا افتتاح بھی ہمارا عید کے فوراً بعد ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو کمانڈر سپر مارٹ, جو ایک وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ایک ایسا سپر اسٹور ہوگا جہاں کسی چیز پہ کوئی پروفٹ نہیں ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ ہم عید کے بعد اس کو اوپن کریں. وہ بھی لانچ کریں. جی تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس اب جو خواب تھے وہ اب حقیقت بنتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, الحمدللہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرید سکے اور اچھی تازی اور صحیح قیمتوں میں مل رہی ہو. جی اب اگر یہاں سے کوئی کمانڈو سٹی جا کے گروسری کی شاپنگ کرتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو ہم نے جو سٹی کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ ان سے کچھ پرافٹ نہیں لینا ہم نے. لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سٹی جو ہے ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو, ہم اتنا اس کو اچھا کریں, اتنی سہولتیں دیں اندر, اتنے انسینٹیوز دیں کہ لوگوں کا دل چاہے سٹی جا کے شفٹ ہوں, آباد ہوں, اور پھر سٹی اس طرح بڑھنا شروع ہو جائے اور یہ ملک پورا سٹی بن جائے 20 سالوں میں. مطلب میرا تو یہ ویژن ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو بھی انسینٹیوز ہم لا رہے ہیں وہ سٹی کے اندر جو رہائشی ہیں, جس طرح یہ ہاسپٹل بننے چلا ہے تو اس ہاسپٹل میں گائنی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ زچگی کے دوران جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, غریب لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اچھے اسپتالوں میں جانا. تو یہ میں نے رب سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ میں جب بھی سٹی میں کوئی اچھا ہاسپٹل بناؤں گا تو اس میں گائنی ٹریٹمنٹ بالکل فری رکھوں گا, جو سٹی کے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے فری رکھوں گا, تاکہ ہم صحت مند بچے وہاں پہ پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو شرح ہے اموات کی بچوں کی اس کو جتنا ہم کم کر سکتے ہیں, جتنا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت مطلب اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہوگا اور اس میں جو گائنی ٹریٹمنٹ فری ہوگی. باقی تو نو لاس نو پروفٹ پہ اس نے چلنا ہے, نو لاس نو پروفٹ پہ چلنا ہے. تو ویسے بھی باقی علاج بھی اس میں, پھر ایک ڈائلسس سینٹر بھی ہم اس میں انشاءاللہ بنائیں گے جہاں فری ڈائلسس جو ہیں ہم الرحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم فری ڈائلسس بھی کریں گے. اچھا, ڈائلسس بھی کر رہے ہیں الرحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے؟ جی ویسے سینٹر بنایا جا رہا ہے. جی تو ان سے بھی میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو میں ایک فلور پورا دوں گا ڈائلسس مشینز لگا کے, تاکہ وہاں پہ فری ڈائلسس, کیونکہ گردوں کے یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں اسپیشلی کراچی میں. ٹھیک ہے, صاف پانی ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے پھر غریب آدمی کو ڈائلسس پہ اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اب غریب آدمی کے ہاں وہ بیچارے مر جاتے تھے. تو اب جب سے رحمان فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں کام شروع کیا ڈائلسس سینٹرز بنانے کا, تو میں نے بھی ان کو جوائن کیا ایز اے ڈونر, اور اب میں اپنے ہاسپٹل میں بھی ان کو جگہ دے رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی فری ڈائلسس ہم کر سکیں. یعنی ڈائلسس کی مشینیں لگا کے؟ جی مشینیں لگا کے پورا ڈائلسس کٹ ہوتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے ڈائلسس فری کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک ایکسپو آپ کرنے جا رہے تھے. جی بالکل. اس میں کیا کیا کچھ کرنا تھا جو کووڈ کی وجہ سے وہ ایکسپو نہیں ہو سکی؟ جی بالکل, وہ تھوڑا سا ہم نے ڈیلے کیا ہے کیونکہ جب گورنمنٹ اجازت دے گی, جب تھوڑے حالات بہتر ہوں گے تو ہم ضرور کریں گے. تو اس میں ہم بہت سستے پیکیجز لے کے آ رہے تھے. ہم 10.5 لاکھ روپے میں ہم اپارٹمنٹ ہم نے آفر کیا اس میں, اور پھر جب ہم نے دیکھا ایکسپو نہیں ہو رہی تو ہم اپنے آفس میں ہی ہم نے بکنگز اسٹارٹ کر لی تھی, اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا.
اور 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہم نے 10.5 لاکھ میں اور 3 کمروں کا 12 لاکھ میں دیا, لوگوں کو کمٹ کیا اور انہوں نے بک اچھا کروایا. کب تک تیار ہو جائیں گے؟ یہ 1 سال کے اندر. 1 سال کے اندر؟ جی جی بالکل. جو کتنے لاسٹ جو پچھلے 1 سال پہلے ہم نے ایکسپو میں وعدہ کیا تھا وہ اب ہم نے ہینڈ اوور کر دی. کتنے اسٹوریج بلڈنگ ہوتی ہے جو جی ہم صرف گراؤنڈ +2 پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ لو کاسٹ ہیں, تو بہت زیادہ اونچا ہم نہیں جاتے کیونکہ سیڑھیاں ظاہر ہے چڑھنا, لفٹس آپ لو کاسٹ میں نہیں لگا سکتے, تو پھر آپ کو فلور کم رکھنے ہیں. تو ابھی فی الحال جو ہم جتنی بھی بلڈنگز کمانڈر سٹی میں بنا رہے ہیں کمرشل گراؤنڈ +2 بنا رہے ہیں. گراؤنڈ پہ ہم شاپس دے رہے ہیں, شاپنگ سینٹر ڈیفینیٹلی جب اتنی بڑی آبادی جا رہی ہے تو دکانوں کی ضرورت ہے, اور اوپر کے 2 فلور ہم نے لو کاسٹ اپارٹمنٹس رکھے ہیں جو لوگ آسانی سے خرید سکیں. یہ پری فیب سسٹم پہ بنائے جاتے ہیں یا نارمل کنسٹرکشن؟ نہیں, یہ تو نارمل کنسٹرکشن ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. پری فیب پہ؟ جی جی اس پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت چائنا کی 2 کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں, اور اگر ہم اس میں کچھ کاسٹ کو کم کر سکے تو ہم ضرور, کیونکہ اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو اسپیڈ آپ کی بڑھ جاتی ہے کنسٹرکشن کی, ٹائم بہت کم لگتا ہے, اور اگر لاگت بھی کم آئے کیونکہ اس پہ جو ٹیکسز وغیرہ ہیں اگر وہ گورنمنٹ ختم کر دے, اگر وہ ختم کر دے تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو پھر ہم یہ ضرور کر سکیں گے, لیکن وہ بھی ظاہر ہے آباد لیول پہ, ایسوسیشن لیول پہ گورنمنٹ سے کچھ چیزیں ہم نے ٹیک اپ کی ہیں. اس میں پھر بہت سارے کنسٹرکشن مٹیریل پہ ہم نے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس پہ ٹیکسز ریڈیوس ہوں تاکہ ہم لو کاسٹ دے سکیں, اس کے اوپر جا سکیں. ٹھیک ہے کمانڈر صاحب, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.